ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل احترام مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو قرآن کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائیں، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی محفل کی برکت سے، اس کے اختتام سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں. اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید کی محفل کی برکت سے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں میں شامل فرمائیں. میری پیاری ماؤں بہنوں، یقیناً آپ جو تشریف لائی ہیں، اللہ نے آپ کو چن کر قرآن مجید کی باتیں سننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور آپ تشریف لائی ہیں. ہمارا آنا اور آپ لوگوں کا جڑنا یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی توفیق سے ہوا ہے. ہمارا یہاں آنا اور آپ کا یہاں جڑنا آدمی اگر دل سے چاہے نہیں، اور آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ اگر نہ چاہیں تو میری پیاری ماؤں بہنوں، ہم دین کی باتیں سن نہیں سکتے، دین کی باتیں سمجھ نہیں سکتے، اور دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے آپ یہاں پر جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ذہنوں کو صاف ستھری کر لیں اور دلوں کی نیتوں کو وسیع کر لیں. اللہ نے ہمیں یہاں جوڑا ہے، اللہ نے یہاں ہمیں بلایا ہے. یقیناً جو باتیں ہوں گی، یقیناً انشاءاللہ جو باتیں سنی جائیں گی، انشاءاللہ اس پہ ہم جن پر عمل کرنا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن باتوں سے بچنا ہے اور ان تمام باتوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ عزائم، نیت جتنی وسیع ہوگی، اگرچہ کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ دل کھول کر اپنے دل و دماغ کو توجہ کے ساتھ اللہ سے یقیناً یہ لو لگا کر بیٹھی رہیں کہ اے اللہ، ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج جو باتیں ہم سنیں گے اس پر ضرور عمل کریں گے، کیونکہ ہماری نیتیں جیسی ہوں گی اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہوں گے. اگر ہمارا یہاں بیٹھنا رسمی طور پر ہوگا، اگر مہینے کے اندر یہاں اس علاقے کے اندر 2 مرتبہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ہم ضابطے کی تکمیل کے لیے، رسم پوری کرنے کے لیے
صرف ہم آ جائیں گے تو یاد رکھیے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہم دن بدن جب بھی جڑنے کا موقع ہو، ہماری نیت اچھی ہو. ہم پچھلی مرتبہ جب بیٹھے تھے ہماری یقیناً زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ہماری یقیناً نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا نہیں بڑھا؟ ہماری تلاوت میں قرآن مجید ہم سیکھنے میں شوق آیا نہیں آیا؟ میری پیاری ماں بہنوں، ہماری ایک ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ ہر مجلس میں ہمیں نیا فائدہ ہو، ہر مجلس میں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، ہم دن بدن اللہ کے قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے اندر شوق آتا رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم زندہ کرتے ہوئے گھروں کے اندر ماحول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے ہم اپنے گھروں کو بھی ویسے ہی بنانے کی کوشش میں لگے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جائزہ لینا چاہیے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے. ورنہ میری پیاری ماں بہنوں، آج دین کا علم کسے نہیں ہے؟ یقیناً معلومات سب کو ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے یقیناً، لیکن عمل نہیں ہے. علم سب کے پاس ہے لیکن گھروں کے اندر احترام نہیں ہے. تو اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، سب سے پہلے یہ بات شروع ہونے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جو بیٹھی ہیں، جو باتیں بتائی جائیں گی، یقیناً انشاءاللہ ہماری جو پچھلی زندگی جو گزر گئی، جتنے لمحات ہمارے گزر گئے، انشاءاللہ آنے والا ایک ایک لمحہ ہم اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہمارے بول چال میں فرق آ جائے گا، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے گا، اور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ دن بدن تبدیلی آتی رہے گی. یقیناً دیکھیے، اگر ایسے عزائم لے کر بیٹھے ہیں، اگر تمہارے اندر ایسے جذبے ہیں، تو خدا کی قسم میری پیاری ماؤں بہنوں، اللہ کی مددیں بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی یقیناً عبادات کا شوق دے گا، آپ کے اندر بھی یقیناً نمازیں پڑھنے کا مزاج بنے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مزاج بنے گا. اگر ہماری نیت پست ہوگی اور ہمارے دل کے اندر یہ ہوگا کہ ہمارے کو بننا نہیں ہے، بس مول صاحب بولے آ جانا بھائی، سن لینا، گاؤں کے اندر 15 دن میں ایک مرتبہ اجتماع ہے، جڑ جانا چاہیے، بس کام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے ایک عید کا دن جیسے ہم مناتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ ہم جیسے خوش ہوتے ہیں، یہ دینی اجتماعات کو ہمارے اندر ایسی خوشی ہونی چاہیے، ایسا تیار ہونا چاہیے، ایسا صاف ستھرے ہو کر اللہ کی باتیں سننے کے لیے، قرآن کی باتیں سننے کے لیے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو کر جب آئیں گی، خدا کی قسم اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کا آنا یقیناً اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا. اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، پہلے ذہنوں کو صاف کر لو. کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میری پیاری ماؤں بہنوں، یقیناً میں یہ بات بتا رہا تھا، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمارا یہاں آنے کا بڑا مقصد یہی ہے، ہمارا یہ اجتماعات کرنا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ بندے اللہ کے قریب ہو جائیں. جو بچھڑے ہوئے بندے ہیں وہ اللہ سے کیسے جڑ جائیں. یہ علماء کی، ائمہ کی جو فکریں ہیں، خاص طور پہ 15 مہینے کے اندر 2 مرتبہ پروگرام رکھنے کا. یہاں دیکھیے، آدمی زندگی تو گزر رہی ہے، آدمی نماز پڑھے تو بھی اللہ کھلا رہے ہیں، نہیں پڑھے تو بھی کھلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں جو دین لایا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، یہاں تک کہ آج علماء کرام، علماء ربانیین گھر گھر، دیہات دیہات، علاقے علاقے جا کر اللہ کے دین کی باتیں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن تھی، فکر تھی کہ وہ ہر بندہ اور بندی جنت میں جانے والا کیسے بن جائے. یہی مقصد ہے
اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنا کروڑ شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھیے، اگر کوئی آپ کو دین کی بات سننا ہوتا تو آپ کے علاقے کے اندر آپ کے امام صاحب جو مسجد ہے، اب وہ بھی اپنی فیملی کو، بچوں کو یقیناً دیکھبھال لے کر جانا پڑتا، کوئی نیک باتیں خواتین کو سننا ہے تو وہاں پر جانا پڑتا تھا، مستقل یہاں پر نظام نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی نگرانی میں پورا نظافت کے ساتھ اور انتظامی ذمہ داریوں کے ساتھ ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے تمام تر اپنی مصروفیات چھوڑ کر یقیناً آپ کے علاقے کے اندر کام شروع کرے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، اور بستی کو دیکھیے، خاتون سے ایک دوسری خاتون ٹچ اپ میں رہتی ہے تو اس سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے یقیناً بستی کے اندر 80 مکانات ہیں، تو 80 مکانات میں 80 عورتیں بھی پکڑ لیجئے، 80 عورتیں نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی، لیکن 80 خواتین بھی پکڑ لیجئے تو کم از کم 50 خواتین تو بھی ہمارے اجتماعات میں جڑنا چاہیے، ہم بلانا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، بولنا چاہیے۔ دیکھیے اتنا انہماک کے ساتھ انتظام کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے اگر ہمارے عزائم جس کے اندر اچھے مضبوط ہوں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، میں اس حدیث کا ٹکڑا سنا کر یہی کہنا چاہتا ہوں، ہر اچھے کام سے پہلے نیتوں کو درست کر لیا جائے، تو ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوں گے۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، اب بتانا یہی ہے کہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، یقیناً یہاں پر قرآن کی تعلیم اور احادیث مبارکہ سکھائے جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے آج کے اس پرفتن دور میں، آج کی اتنی سب کچھ معلومات ہونے کے باوجود اتنی جاہلانہ زندگی گزارنے والی جو زندگی آدمیوں کی گزر رہی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین کی ہو، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بنانا ہے تو علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر آدمی نہیں سمجھا سکتا، نہیں اپنی زندگی سنوار سکتا۔ اب دیکھیے زمانے جاہلیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کہ وہاں اتنی خطرناک جہالت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال جنگیں چھڑ جاتی تھی، لیکن آج علم ہونے کے باوجود جھگڑے ہیں، مگر وجہ یہ تربیت نہیں، اہل اللہ سے صحبت نہیں، یقیناً ان کی باتوں کو سننے کا مزاج نہیں، جس کے نتیجے میں علم ہے، یہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور ہر ایک کا خیال کرنا، اس کا علم ہے، لیکن معلوم رہنے کے باوجود پھر بھی بے عزتی کی جا رہی، اکرام نہیں کیا جا رہا، آپس میں جھگڑے ہیں، گھروں کے مسائل ہیں۔ یقیناً آپ دیکھ لیجئے آج گھر کون سا گھر ایسا ہے بتائیے جس گھر میں سکون ہو؟ یا تو بچے پریشان کر رہے ہیں، یا تو گھر کے اندر شوہر پریشان کر رہے ہیں، یا بعض گھروں کے اندر خواتین خود پریشان کر رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہونے کے نتیجے میں۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، پہلی بات میں آپ کو ایک واقعے سے اندازہ لگاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل بھی فرمایا۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا نہ باپ نہ آج کی ماں جب دنیا سے جا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹا اس کے بعد زندگی کیسے گزارے گا، وہ بس یہ فکر میں ہے کہاں کتنی پراپرٹیاں ہیں، کہاں کس کی چیزیں ہیں، بس وہ سوالات کر رہے ہیں، اسی میں زندگی گزر بسر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، نبی ہیں، نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے اولاد ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے انہوں پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں پارہ 1 کے اندر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے نبی گزرے ہیں، انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ کئی ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہی کی نسل میں ہیں ہزاروں انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے۔ ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، نبی بیٹے ہیں، اور دیگر اور بھی بھائی موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، حضرت پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کیسے زندگی گزارو گے؟ نہیں،
بلکہ پوچھا جا رہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کو پوجو گے، کس کو اللہ، کس کو یقیناً کس کو مانو گے، ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو فوراً ان لوگوں نے یہی جملہ کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کی انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں، جس کی عبادت کی ایک اکیلے اللہ کی، ہم بھی اسی کی بندگی کریں گے۔ سچے دل سے بتاؤ میری پیاری ماؤں بہنوں، ہمارے گھروں کے اندر ایسا مزاج ہے کیا؟ دنیا سے کئی گھروں سے رخصت ہو رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہے، یقیناً ایمان نصیب نہیں ہے۔ یہ ایسے پرفتن علاقوں میں یقیناً باطل جماعتیں، یقیناً ایسی جگہوں میں خاص طور پر ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، گھر گھر دیہات دیہات پہنچ کے ہمارے خواتین کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایمان کو لوٹ لے رہے ہیں، لیکن ہماری خواتین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کے علاقے کے اندر علماء کی نگرانی میں ایک ادارہ چل رہا ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا، جب تک یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں آتا اس وقت تک آپ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھو اگر تم اپنے ایمان کی اعمال کی حفاظت نہیں کریں گے تو ماں پیٹ مسلمان پیدا ہوئے، لیکن جب وقت آ رہا ہے دنیا سے جانے کا، لیکن یاد رکھو وہ وقت ایسا ہے کہ ایمان اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کا ایمان والا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا ایمان والا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے میری پیاری ماؤں بہنوں، قدم قدم پر اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اور بہت ضروری ہے، خصوصاً اپن تو بچنا ہی ہے، اپنی اولاد کو بھی ایمان کی حفاظت کرانا ہمارے ذمے ہے، کیونکہ یاد رکھو اگر تم اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں ڈالے ہیں، جن اسکولوں میں تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر پہلا جملہ بچہ شرک کا پڑھ رہا ہے، پہلا جملہ اس کی زبان سے جو صبح سویرے نکلتا ہے اسکول کے اندر پریئر میں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا جملہ ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ 8 سال 10 سال وہ اسکول میں پڑھے گا تو پھر اب اس کے ذہن میں کفر بھر گیا، بس نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہمیت آج اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی بچیاں ہوں بچے ہوں، ہم دل کھول کر تعلیم میں دین کی تعلیم، دیکھیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کا اعتقاد ہے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں پھر مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیے دنیا کی تعلیم وقتی طور پر ہے، آدمی حاصل کر لے گا، کچھ پیسے کما لے گا، پھر دنیا سے چلا جائے گا۔ آج یہ دنیا کی تعلیم سے بچے پڑھ کے لکھ کے بھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں بن رہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو، بڑی خواتین بھی جن کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے وہ بھی دلچسپی سے دیکھیں، قرآن کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علم سیکھنے کی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، من المہدی الی اللحد، بچے کے گہوارہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جھولے میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک علم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ علم یقیناً اتنی، آج ہم کس کو بہترین سمجھتے ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ مالدار ہے، گھرا جس کے پاس ہے، بینک بیلنس جس کے پاس ہے، اس کو ہم بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ بتاؤ میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنا پیارا عمل ہو رہا، کتنا پیارا عمل ہو رہا۔ آپ بتائیے قرآن مجید جہاں سیکھا جاتا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں یقیناً جب آنا ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی برکت سے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، چھوٹے معصوم بچے قرآن کی تلاوت سیکھنے آتے ہیں اور احادیث مبارکہ سیکھتے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ پورے علاقے کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ بتاؤ میری پیاری ماؤں بہنوں، آج کون سا گھر میں کون سی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے دن بھر اذان ہو رہی،
لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گھر سے خاوند نہیں نکل رہے، بچے نہیں جا رہے، اور ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی ہم ایک سستی کر رہے ہیں کہ بھئی ارے ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں گے۔ یاد رکھو میری پیاری ماؤں بہنوں، جتنی تاخیر کرو گے شیطان اتنا اور ہمیں سست کرتے رہے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی اور تعلیم کے سلسلے میں یقیناً یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، یقیناً اچھی اچھی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری حیثیت جو ہے بالکل ایک چھوٹا سا ہوں۔ یہ جو آپ کے یہاں پہ مولانا ہیں ہمارے سے بہت بڑے ہیں، یقیناً ہمارے بڑے اللہ والوں کے بہت قریبی اور یقیناً بہت سارے علماء کے نور نظر بھی ہیں۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، ان کی قدر کریں، یقیناً ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یقیناً دیکھیے بچیوں کو ظہیر آباد سے بلایا جانا پڑھانے کے لیے، تو آپ لوگ بھی دیکھیں اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی۔ دیکھو اگر ایسا رہتا تو یقیناً ان کو اگر کوئی مفاد پرستی ہوتی، اگر کوئی خاص اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا تو اتنا سب داپوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں اپنے علاقوں میں رہ کر بھی کام کر سکتے تھے۔ لیکن جو آئے ہیں، ایک علاقہ ہے یہاں پر، یہاں کی خواتین دین کی باتوں سے محروم ہیں، مسائل سے محروم ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں، اس کی قدر کریں، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کی حفاظت کے لیے حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگری کی جادوگریوں سے ہم دعاؤں میں یقیناً اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات ترقیات سے اللہ نوازتے رہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ جتنے اخراجات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے غیبی خزانے سے پورے کریں۔ دیکھو میری پیاری ماؤں بہن، ہم تعاون نہیں کر سکتے لیکن دعا تو دے سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگتی رہیں ہر نماز کے بعد، جیسے ہم اپنے لیے مانگتی ہیں، یہ آپ کا علاقہ، یہ آپ کے بچوں کے ایمان کا محافظ ہے۔ یاد رکھو اگر تم اس ادارے کے لیے جتنا مانگتی رہو گی، تڑپتی رہو گی، خدا کی قسم اللہ آپ کے بچوں کو نیک بنائیں گے، آپ کے بچوں کو دیندار بنائیں گے، آپ کی بچیوں کو عالمہ حافظہ بنائیں گے۔ اس لیے اس ادارے کے لیے جتنا مانگ سکتی ہیں، تڑپ سکتی ہیں، اللہ سے مانگتی رہو، اس کے اللہ تعالیٰ کفیل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے جتنے ادارے دنیا بھر میں چل رہے ہیں، اللہ سب کو چلانے والوں کو اللہ اخلاص عطا فرمائے، اور جو حضرت کی مقاصد ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ اس ادارے کے ذریعے پوری فرمائے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، خصوصی طور پر اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہرحال طبیعت نہیں چاہ رہی، زیادہ گفتگو بھی نہیں کر سک رہا، میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے حضرت سے بھی، یقیناً بہت سارا سوچ کر آیا تھا لیکن طبیعت نہیں چاہنے کی وجہ سے بالکل آگے نہیں بڑھ سک رہی بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جڑنے کو بے حد قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ہی مبارک بات ہے، آپ لوگ یہاں جڑی ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی سب چھٹی کا موقع ہے، گھومنے کا وقت تھا، لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جڑی ہیں۔ اللہ آپ کے جڑنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ یقیناً ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ امت مسلمہ میں سے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، والدین کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اساتذہ کرام کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، مشائخ اعظام کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، رشتہ دار محبین مخلصین کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ کسی بے ادبی گستاخی گناہوں کی وجہ سے ذلیل رسوا نہ فرمائیے۔ اے اللہ یقیناً، اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا کلام بڑا ہے، اے اللہ یقیناً جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے سمجھنا چاہیے، جیسے سمجھانا چاہیے، اللہ یقیناً
ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں قرار کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ موت تک قرآن مجید سے تعلق رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تیرے پاک کلام سے سچی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ادارے کو، اے اللہ دن دگنی رات ترقیات کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ بڑی امیدیں، بڑے ارادے لے کے اللہ بیٹھے ہیں۔ اللہ یقیناً آس پاس کی جتنی بستیاں ہیں سب جگہ اے اللہ دین کا، اے اللہ یقیناً اے اللہ اعلی کلمت اللہ، اے اللہ ہر ہر گھر میں اللہ قرآن کے، اللہ قرآن پڑھنے والیاں پیدا ہو جائیں۔ اے اللہ اس ارادوں سے، اللہ تمناؤں سے، کوششوں سے یہ ادارہ یقیناً قائم کیا گیا ہے۔ اللہ آپ اپنے فضل سے، کرم سے اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بھائی اس ادارے کو جگہ دیے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائیے، اللہ ان کے بچوں کو بھی نیک صالح بنائیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہماری خواتین جڑی ہیں، اللہ ان کے بھی دلوں میں بہت ساری نیک تمنائیں، آرزویں ہیں، اللہ ان کے جڑنے کو قبول فرمائیے، اللہ ان کی جو نیک تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو صحت عطا فرمائیے، اللہ کوئی پریشان حال ہو تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ ان کے گھروں میں اللہ کچھ اور بھی مزید ہے، اللہ جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے دور فرمائیے۔ اے اللہ سب کو آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے، سب کو آپ سے ضرورتیں پوری کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ یہ ہاتھوں کو اللہ کسی محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ یہاں جتنے بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، جتنے اساتذہ، جتنے معلمات پڑھا رہی ہیں اللہ ان کے آنے کو، پڑھانے کو قبول فرمائیے۔ اللہ نظر بد سے بچا لیجئے۔ اے اللہ بڑی فکروں کے ساتھ ماں باپ بھی بچوں کو بھیج رہے ہیں، اللہ پڑھانے والے بھی بڑی دور سے آ رہی ہیں، اللہ ان سب کی قدم قدم پر رہبری، اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لیجئے، فتین کے فتنوں سے بچا لیجئے، جادوگری کی جادوگریوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یہاں جتنی بچیاں ہیں اللہ یقیناً اللہ نکاح کے قابل جتنی بچیاں ہوں اللہ نکاح کے انتظار میں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں اللہ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، اللہ نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ ان کو اللہ آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کئی کئی مہینے ہو چکے، کئی کئی سال گزر چکے، اے اللہ وہ سب دواخانے پھر پھر کر تھک چکی ہیں، وہ ماں، وہ لڑکی اللہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، تانا دینے والے تانے دے رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کے خزانے میں ہے اولاد دینا، یا اللہ آپ اپنے فضل سے ایسی جتنی مائیں بہنی ہیں اللہ سب کو اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہو چکی ہے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے، نافرمانی کرنے سے تندرستی عطا فرمائیے، مہلک بیماریوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین حاضرات میں سے اے اللہ جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے گھروں میں جو بھی مسائل ہے اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجئے۔ اللہ اس علاقے کو قرآن کا علاقہ بنا دیجئے، نہ رہے جو قرآن مجید نہ پڑھتا ہو، نہ پڑھتی ہو، اللہ ہر ایک کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہماری بڑی خواتین شادی شدہ اے اللہ قرآن سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اللہ اپنے گھر کے کام کاج کر کے تمام مصروفیات ہونے کے باوجود تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان کے جذبات کی برکت سے پورے علاقے کے اندر اے اللہ قرآن مجید کی اے اللہ آواز گونجے، ایسے فیصلے فرما دیجئے، ہر جگہ اے اللہ قرآن پڑھنے والے پڑھنے والیاں اللہ موجود ہوں اللہ ایسا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے ایک ایک قدم پر اے اللہ ان کے ایک ایک گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ایک ایک قدم پر اے اللہ نیکی کے فیصلے لکھ دیجئے۔ اے اللہ انہیں جہاں جہاں سے آ رہی ہیں وہاں تک اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ اے اللہ ہر ہر گھر میں اے اللہ جس کی بھی نگاہ پڑے وہ اے اللہ نیک بن جائیں اللہ انہیں بھی نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ یقیناً آپ کا کلام سچا کلام ہے اللہ ہم سب کو پڑھنے پڑھاتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے، اللہ موت تک پڑھنے والا بنا دیجئے،
कुछ भी हो जाए, अल्लाह आपके कलाम पाक से अल्लाह दूर होने से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। इस दुआ को प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल और मंजूर फरमाइए। ऐ अल्लाह इस जैसे जितने इदारे चल रहे हैं, ऐ अल्लाह जितने इदारे चल रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए। सबकी फिक्रों को अल्लाह, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। इखलास की दौलत से माला माल फरमाइए। तमाम अखराजात के अल्लाह आप अल्लाह इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह सब इदारों के आप कफील बन जाइए। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा, जितने भी असातिज़ा अल्लाह मदारिस चला रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उनके आप कफील बन जाइए। अल्लाह उन्हें ज़लील रुसवा ना फरमाइए। अल्लाह किसी मोहताज का मोहताज ना बनाइए। अल्लाह इस दुआ को प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल मंजूर फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।